آپ کے ماں باپ کی تو ہوئی، ان کو یہ چلاکی نہیں مولویوں کی پتہ چلی. میں نے آپ کو ایک ایک ان کی باریکیاں بتا دی کہ کدھر کدھر یہ لوگ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم ہے، نام لیے بغیر آپ کو پتہ چل جائے گا کس کی بات کر رہا ہوں. کئی لیکچرز میں انہوں نے کہا سب میرے نبی کے طریقے ہیں، اللہ نے میرے نبی کی سنتوں کو جاری کر دیا، رفع الیدین کرو یا نہ کرو. لیکن سرکار کو رفع الیدین ان کا شاگرد شروع کر لے تو چھڑواتے ہیں اس سے. ان کے ایک اسٹوڈنٹ جو پروفیسر تھے فیصل آباد میں، جو کہتے ہیں میں بریلوی سے دیوبندی ان کی وجہ سے ہوا اور ان کی وجہ سے میں تبلیغی جماعت میں گیا. پھر میں نے تحقیق کی تو میں نے سنت کے مطابق جب رفع الیدین شروع کیا تو مسجد نبوی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو میرے لیے امتحان تھا کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی ہے آج میرے ساتھ ہے، میں اس سے رفع الیدین کروں یا نہ کروں. حالانکہ اسے بے فکر ہو کے کرنا چاہیے تھا کہ اس نے تو لیکچرز میں کئی دفعہ کہا کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں. تو چلو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے 3 امام رفع الیدین کے قائل ہیں، بلکہ 3 نہ کہا کریں، سارے امام سوائے امام حنیفہ، یہ سارے حدیثوں کے امام. ڈاکٹر طلعت القادری نے خود مانا ہے کہ امام ترمذی رفع الیدین کرتے تھے، ابو داؤد کرتے تھے، امام شافعی کرتے تھے. وہ کہہ رہے میں ڈر رہا تھا، کشمکش میں تھا. پھر میں نے کہا دیکھی جائے گی. رفع الیدین سے نماز پڑھی، سلام پھیرتے ہی اس نے کہا پروفیسر صاحب یہ کیا؟ وہ کہا سرکار آپ نے خود ہی کہا تھا سب میرے نبی کے طریقے. تو میں کہا بھائی میں نے بتایا تھا لیکن عمل کرنے کے لیے تو نہیں بتایا تھا نا، انفی ہو. اور تمہیں تو میں نے وہ کتاب دی تھی حدیث اور اہل حدیث، خورشید احمد خورشید کی انتہائی بوس میں بھری ہوئی اہل حدیث کے خلاف کتاب ہے. آپ اندازہ کر لیں گھوڑوں کے دموں والی حدیث اس نے لگائی ہوئی ہے، اس سے اس کا علمی لیول کا اندازہ کر لیں اس کتاب کے اندر. تو انہوں نے کہا مولانا میں نے وہ کتاب تو پڑھی تھی لیکن اس میں تو یہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث میں نے جب مسلم سے پڑھی تو رفع الیدین کے بارے میں نہیں تھی. کہتے چلو کوئی اور حدیث پڑھ لینی تھی اور رفع الیدین چھوڑ دینا تھا. اندازہ کرو چھوڑ. تو پبلک میں کیا ہے؟ سب میرے نبی کے طریقے ہیں. اپنی پبلک کے لیے کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دنیا کی اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی کہ رائے ونڈ میں معذرت کے ساتھ بات بھائی اتنے سے فاصلے پہ بیرون کی مسجد ہے اندرون کی مسجد ہے. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد نبوی 2 بنائی ہوئی تھی کہ بیرون کے مسلمان ادھر نماز پڑھیں گے اندرون کے ادھر پڑھیں گے؟ صرف اس وجہ سے کہ بیرون کے مسلمان رفع الیدین کرتے ہیں، عرب کے جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں اور آمین اونچی کہتے ہیں. یہاں کے انفی جو ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے. کہیں وہ مدنی جراثیم ان کو نہ لگ جائے. کیسی ہوشیاری کی حضرات کے دماغ میں، کیسی چال آئی ہے. اور کوئی دور نہیں مسجد، آمنے سامنے مسجد ہیں. آپ اگر پاکستانی ہیں ادھر نماز پڑھیں، باہر کے تو ادھر پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے. گھسرے میں ہیں ہاں اندازہ کریں کہیں سے پتہ نہ چلے. آمین اونچی کہنے پہ کہیں گے منسوخ ہو چکا ہے، اور جب تبلیغی جماعت اس مسجد میں آ کے انفیوں کی ٹھہرے گی، رفع الیدین کرے گی، سودان کے لوگ، افریقہ کے لوگ، یمن کے لوگ، فلسطین کے لوگ. جس طرح ہمارے ایک بھائی نے لائف سٹوری میں کہا تھا کہ یار وہ جو مجھے تم بتا رہے تھے یہ اپنی جماعت کو بھی بتاؤ نا منسوخ ہو گیا. وہ تو ادھر سے آئے ہیں، ان کو بیچاروں کو ابھی تک نہیں پتا چلا منسوخ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے ہمیں پاکستان میں پتا چل گیا منسوخ ہو گیا. عربیوں کو بیچاروں کو ابھی تک نہیں پتا چلا جہاں سے دین نکلا تھا منسوخ ہے. نہیں نہیں ٹھیک ہے بھی ٹھیک. سرکار ایک ٹکٹ میں کتنے کتنے مزے کر رہے ہیں. اب یہ ساری باتیں آپ لوگ اینڈ پہ کہیں آپ تنقید کر رہے ہیں. مجھے بتائیں اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جو اس جہان سے ہٹ کے ہے؟ یہ فزیکل جہان کے مسئلے ہیں، یہ خوابوں کا جہان نہیں ہے، یہ فزیکل جہان ہے. اب میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ کے بزرگان دین نے اسلام کے لیے یہ خدمات کی تھی کہ مسجدیں 2 بنوا دی، فرقے دیوبند بریلوی لادا کر دیے، چندہ بکس لادا کر لی، ٹیکسٹ بکس لادا کر لی، یہ فتوے دیے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور 1 لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار ہی رہے گا. اے خدمت کیتی ہے. اور جبکہ ہم ہر چیز پازیٹیو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب سے پازیٹیو ہم ہی ہیں. پریکٹیکلی ثابت ہے. جائیں گورے کی عدالت میں مقدمہ لے جائیں. مولویوں کی عدالت میں نہیں سرکار، مولوی تے کتا بھی لال کر لیں. ہاں وہ نہیں ایسی منگتے. اس لیے ہم نے کہا نا کہ آپ وہ کہتے ہیں نا علماء حق بھی تو ہوتے ہیں. ہم نے کہا بالکل ہوتے ہوں گے، لسٹ دیں. اے کوڑا ہے مدان لے آؤ لسٹ. دیوبندی مجھے لسٹ دے کہ یہ علماء حق ہیں. میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے بریلویوں کو پکڑا دینی ہے کہ یہ علماء حق ہے. انی موٹی گالاں کڈن گے. پھر میں دیوبندیوں کو کہا یار آپ نے تو لسٹ ہی غلط دی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. ہاں
علماء حق وہ ہوں گے جن کو پوری دنیا کے مسلمان علماء حق مانے. سرکار ہمارے علماء حق وہی ہیں, امام بخاری, امام مسلم. ہاں ہے کسی کی جرت حنفی ہو کے بھی بخاری کا دشمن ہو کے بتائے, اگلے دن وہ ممبر پہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا. یہ ہے طاقت سچائی کی. نماز بخاری کے مطابق نہیں پڑھ رہا, عقیدے بخاری کے مطابق نہیں, لیکن جرت نہیں ہے کہ بخاری کے خلاف ایک جملہ بول جائے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تو سرکار آؤ ہمت کرو, آؤ ہمت کرو, ٹائم قیامت تک